ابسرڈزم، تھیٹر آف دا ابسرڈ. آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ابسرڈزم کیا ہوتا ہے اور تھیٹر آف دا ابسرڈ کیا ہوتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے. اب ابسرڈزم جو ہے یہ ایک بنیادی طور پر لٹریری موومنٹ ہے جو اور اسی سے تھیٹر آف دا ابسرڈ بھی آپ کو ملتا ہے کہ چونکہ یہ موومنٹ ہے تو ظاہر ہے یہ اس کے اندر کچھ ایسے کریکٹرسٹکس ضرور ہوں گے، کچھ اس کے لکھنے والے بھی ہوں گے، کچھ اس میں کام بھی ایسا ہوگا کہ جن کو آپ کہیں گے کہ یہ تھیٹر آف دا ابسرڈ کا کام ہے اور اسی کو ہم ابسرڈزم کہتے ہیں، یعنی موومنٹ کے طور پر. اب یہ جو تھیٹر آف دا ابسرڈ ہے، اب پوری دنیا میں ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے بعد جو مختلف ڈراماٹسٹس ہیں، جو کوئی لوگ تھے جیسے ویسٹرن یورپین امریکن ڈراماٹسٹ، وہ 1960s میں اور 1950s میں ڈرامے لکھ رہے تھے. یہ سارے لوگ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے پرسنلی، لیکن وہ جب لکھ رہے تھے تو کچھ ایسا فطرتی کچھ ایسا عمل تھا کہ وہ کچھ ایسا لکھ رہے تھے کہ جو ایک دوسرے سے ملتا جلتا تھا. یعنی ان کو ایک دوسرے کو پتہ نہیں تھا ایک دوسرے کا، لیکن تھیم جو تھے ان کے، جو وہ باتیں کہنا چاہ رہے تھے، وہ ایک دوسرے سے سوچ ملتی جلتی تھی. اور ان میں، اور یہ جو ٹرم ہے تھیٹر آف دی ابسرڈ کی، یہ مارٹل ایسلن نے اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا. اور جو بڑے نام ہیں اس کے اندر تھیٹر آف دا ابسرڈ کے اندر، وہ آئرلینڈ سے سیمول بیکٹ، اور رومانیہ سے آپ کے پاس یوجین آئونیسکو ہیں. پھر فرانس سے ہمارے پاس جین جینٹ یہ آ جاتے ہیں. پھر آرتھر ایڈموو یہ رشیا سے ہیں. اور اس کے علاوہ ہیرلڈ پنٹر، یہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے انگلینڈ سے. اور پھر آ جاتے ہیں آپ کے پاس ایڈورڈ ایلبی. یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف جگہوں پر رہتے تھے، مختلف ملکوں میں رہتے تھے اور لکھ رہے تھے. اور وہ جو چیزیں لکھ رہے تھے ان کے درمیان کچھ کریکٹرسٹک تھے جو کامن پائے جاتے تھے. اور چونکہ ان کے درمیان جو کریکٹرسٹک تھے وہ کامن پائے جاتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ پھر ان کے کاموں کو، انہوں نے جو ڈرامہ لکھا تھا اس سب ڈرامے کو، ان ڈرامے کے جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے ایک ٹرم جو ہے وہ یوز کی گئی جس کو کہتے ہیں تھیٹر آف دا ابسرڈ کہا جاتا ہے. اور اس میں جو بڑے نام ہیں، اگر آپ ورک لے لیں اس کے جو ابسرڈزم ہے، تو جیسے ایڈورڈ ایلبی کا دا امریکن ڈریم، یہ ایک بہت بڑا نام ہے. پھر دا چیئرس، یہ آپ کے پاس یوجین آئونیسکو کا. پھر دا میڈ ہے جین جینٹ کا، اور ویٹنگ فار گاڈو سیمول بیکٹ کا، اور دا زو اسٹوری بائی ایڈورڈ ایلبی. یہ بڑے نام ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، اور یہ ان کے بڑے کام بھی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ہیں. تو آئیے آپ چلتے ہیں اس کے تھیمز کی طرف کہ تھیٹر آف دا ابسرڈ میں آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ڈرامہ ہے، یہ جو لکھا گیا ہے، تو یہ تھیٹر آف دا ابسرڈ کا پلے ہے. تو اب یہ تھیم ہمیں بتائیں گے کہ وہ ابسرڈزم یا تھیٹر آف دا ابسرڈ کیا ہے. اب سب سے پہلے تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس کو پہلا تھیم ہے جس کو ابسرڈٹی کہتے ہیں، کہ جتنے بھی ڈرامے آپ کو ملیں گے اس کے تھیٹر آف دا ابسرڈ کی دنیا کے، ان سب کے اندر ابسرڈٹی پائی جاتی ہے. یعنی ابسرڈٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ میننگ لیسنیس آف لائف، نتھنگنیس آف لائف، یعنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور ابسرڈٹی جو ہے، یہ ابسرڈ جو کانسیپٹ ہے ابسرڈزم کا، تو اس کو البرٹ کیمیو کی طرف ریفر کیا جاتا ہے کہ البرٹ کیمیو سے جب پوچھا گیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ زندگی کو کوئی مقصد دینا بھی چاہیں تو بھی آپ زندگی کو کوئی میننگز نہیں دے سکتے، زندگی کے میننگ ہوتے ہی نہیں ہیں. تو اسی کو کہتے ہیں ابسرڈٹی. اور جتنے بھی ڈرامے آپ کو ملیں گے تھیٹر آف دا ابسرڈ کے، ان کے اندر ابسرڈٹی پائی جاتی ہے، میننگ لیسنیس آف لائف، پوائٹ لیسنیس آف لائف. یعنی زندگی کی کوئی جوہر نہیں آپ کو ملے گی، زندگی مطلب اٹھائے ہوئے نہیں ہوگی، کوئی میننگ اٹھائے ہوئے نہیں ہوگی، کوئی پیغام نہیں دے رہی ہوگی. اس کے بعد آپ کی پیپل وانٹیڈ ٹو فائنڈ میننگ ود ان لائف. یعنی اس کے اندر آپ کو جتنے کریکٹر ملیں گے تھیٹر آف دا ابسرڈ کے، تو وہ سارے کے سارے اس کے اندر میننگز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جتنے بھی کریکٹرز ہیں ان کو ابسرڈٹی کی فیلنگز آتی ہیں، اور اس لیے وہ ہر کریکٹر اپنی جگہ علیحدہ علیحدہ نظر آتا ہے کہ یہ زندگی کے میننگز تلاش کر رہا ہے. اس کے علاوہ کروئلٹی اینڈ وائلنس،
یہ تھیٹر آف دا ایبسرڈ کے ڈراموں میں ایک کریکٹرسٹک پایا جاتا ہے. یہ کئی دفعہ ڈائلاگ کے ذریعے ہوتی ہے, کئی دفعہ کریکٹرز کے ذریعے ہوتی ہے, یعنی ڈائلاگ کے ذریعے کریکٹرز ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وائلنس کے جو سین ہیں وہ باقاعدہ پرفارم کیے جاتے ہیں, اس میں وائلنس پریکٹیکلی انوالو کی جاتی ہے. یہ بھی ایک اس کا کریکٹرسٹک ہے. جیسے آپ ویٹنگ فار گاڈو میں دیکھیں تو وہاں پر اس کو وہ جو ایک لڑکا ہے اس کے اندر, اس کو وہ کہتا ہے کہ مجھے گاڈو مارتا ہے. اب یہ وائلنس ہے, تو یہ اس کے اندر پائی جاتی ہے, وائلنس, کرولٹی اور وائلنس پائی جاتی ہے. اس کے بعد ڈومینیشن. ان کریکٹرز میں, ان تمام ڈراموں میں ایک کریکٹر ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے, اور ایک جو ہے وہ ڈومینیٹنگ کریکٹر ہوتا ہے اور ایک ڈومینیٹڈ ہوتا ہے. یعنی ایک اوپر ایک نیچے دو کریکٹر چل رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کے پاس ماسٹر سرونٹ کا بھی ایک چل رہا ہوگا, اوپر لیول پر آپ کے پاس ماسٹر ہوگا, پھر سرونٹ ہوگا. یعنی ایک کریکٹر جو ہے نا وہ چھایا ہوا ہوتا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ اس پر شاید ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے, وہ آزاد نہیں ہوتا. تو یہ اس کے اندر ڈومینیشن پائی جاتی ہے, یہ والا. پھر فیوٹیلٹی اینڈ پیسیوٹی. فیوٹیلٹی اینڈ پیسیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یہ جو پلے آپ پڑھیں گے تو ان کا جو اینڈ ہوتا ہے, اینڈ جو ہے نا ان کا زیرو ہوتا ہے. یعنی آپ جو بھی کر لو اینڈ پر ان کا رزلٹ جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے. اور چونکہ اینڈ ان کا زیرو ہوتا ہے, اسی وجہ سے ابسرڈیٹی ہوتی ہے, میننگ لیسنیس آف لائف ہوتی ہے, نتھنگ لیس آف لائف نظر آتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ ان کے کریکٹر جو ہے ان کی زندگی میں کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا, کچھ نیا نہیں آیا, کچھ خوبصورت نہیں آیا, اور آنے والا کل بھی ان کا خوبصورت نہیں ہے. ان کا جو پریزنٹ ہوتا ہے وہ بھی خوبصورت نہیں ہوتا, اور ان کا جو ماضی دکھایا جا رہا ہوتا ہے ان کے پریزنٹ کے ذریعے وہ بھی خوبصورت نہیں ہوتا. تو اس لیے نا فیوٹیلٹی ہوتی ہے. ان کی ساری کوششیں, ساری کاوشیں, ساری باتیں, سارے ڈائلاگ, ساری سوچ, سارے ایکشنز, وہ سارے کے سارے فیوٹائل ہوتے ہیں. ان کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہوتا, ان کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا, وہ زیرو پر جا کے ختم ہوتے ہیں. اس لیے اس کی فیوٹیلٹی اور پیسیوٹی ان کے اندر پائی جاتی ہے. پھر اس کے جو کریکٹرز ہیں ان کی جو لینگویج ہے, اب جو لینگویج کے بارے میں یہ جو تھیٹر آف دا ایبسرڈ کے لوگ تھے, یہ کہا جاتا ہے کہ لینگویج جو ہے یہ میننگز کو کنوے کرنے سے فیل ہو چکی ہے. لینگویج ہیو فیل ٹو کنوے میننگ. لینگویج کے ذریعے آپ اپنی بات دوسرے کو بتانے کی کوشش بھی کریں تو بھی آپ اس کو میننگ جو ہے ان کو نہیں پہنچا سکتے. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ لینگویج زیادہ جو ان کی ہوتی ہے جتنی بھی ہے یہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ اس کو کوئی پریکٹیکل اس کی اپلیکیشن وہاں پر نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو نیکسٹ ہے وہ اس کے اندر لونلینس اینڈ آئسولیشن. لونلینس اینڈ آئسولیشن مین کہ اس کے جتنے بھی کریکٹرز آپ کو ملیں گے ان کے اندر آپ کو لونلینس ملے گی. یعنی کوئی بھی جو کریکٹر ہوگا اس کو آپ کو فیل ہوگا کہ جو سوسائٹی کے اندر جو ماڈرن سوسائٹی ہے, ماڈرن سوسائٹی کے جو نامز ہیں, ویلیوز ہیں, جو سسٹم دیا جا رہا ہے, انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے, سارا کچھ ہے, تو وہ اپنے آپ کو نا مس فٹ سمجھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹڈ نہیں سمجھتے. اور یعنی ان کی کئی دفعہ اسی وجہ سے بھی ان کی آئسولیشن ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو لفظ ہیں, جو کچھ وہ کہنا چاہتے ہیں, جو ان کا مقصد ہے بات کرنے کا, وہ اس کو کمیونیکیٹ بھی نہیں کر پا رہے ہوتے, وہ اس کو پہنچا بھی نہیں پا رہے ہوتے دوسرے بندے تک. اس لیے ان کے وہ جو کریکٹرز ہیں وہ لونلینس فیل کرتے ہیں اور آئسولیشن ہوتی ہے. اب جو ان کی لونلینس ہے, اب لونلینس کی بات کریں تو جو لونلینس ہے نا یہ ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے, یہ وے آف تھنکنگ ہے, وے آف لیونگ آپ اس کو کہہ لیں. یہ ایک نظام ہوتا ہے آپ کا, مینٹل ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں لونلی بندہ فیل کرتا ہے. تو یہ جو کریکٹرز ہیں نا, ایک ہوتا ہے بینگ الون, ایک ہوتا ہے فیلنگ لونلی. تو یہ جو لوگ ہیں نا یہ الون ہوں تو بھی یہ لونلی فیل کرتے ہیں. یعنی ان کی جو لائف ہے نا, ان کی سیلف جو ہوتی ہے وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے اس کے اندر, سیلف کے اندر. تو یہ ان کی جو تنہائی ہے اس کے اندر وہ با مقصد نہیں ہوتی, بے مقصد ہوتی ہے. اس لیے ان میں لونلینس اور آئسولیشن وہ پائی جاتی ہے. پھر میٹیریلزم. یہ میٹیریلزم جو ہے یہ جیسے دا امریکن ڈریم جو ہے ایڈورڈ ایلبی کا اگر آپ کام ہے اس کو پڑھیں تو اس میں دو ہسبینڈ وائف کی کہانی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ شادی کے بعد انہوں نے ایک بچہ جو ہے وہ لے لیتے ہیں, کہیں سے خرید لیتے ہیں. تو بعد میں جب وہ بچہ مر جاتا ہے, اس کی زندگی تھوڑی ہوتی ہے, وہ مر جاتا ہے, تو اس کو جب روتے ہیں تو وہ اس بچے کو نہیں رو رہے ہوتے. اس بچے کے رونے کے لیے ان کے لیے کوئی ایموشنز, فیلنگز وہ والی نہیں ہے. وہ رو رہے اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کا جو خرچ ہوا ہے, ان کے جو پیسے لگے ہیں, شاید ان کے پیسے ضائع ہوئے ہیں. تو یہ مٹیریلزم ہے.
یعنی اس کے اندر نا آپ کو ایسے بھی ملے گا کہ وہ اپنی جو چیزیں ان کا تھوڑا بہت جو نقصان ہو جاتا ہے، یعنی فائدہ نقصان کا کریکٹرز آپ کو سوچتے ہوئے نظر آئیں گے جو بھی اس کے اندر پائے جائیں گے۔ پھر اس کی جو ٹریجک افیکٹ اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے نا، چونکہ ان میں ابسرڈیٹی ہے، میننگ لیسنس آف لائف ہے، لہٰذا وہ ان کو نا ٹریجک افیکٹ پایا جاتا ہے، ایک ٹریجڈی، ان کی زندگی ٹریجڈی لگتی ہے، ایک بوجھ لگتی ہے، انہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے زندگی جو ہے نا وہ باؤنڈ ہے وہ گزارنے پر۔ پھر ان کو ایلینیشن فیل ہوتی ہے، ایلینیشن ہوتا ہے کہ بیگانگی، جب آپ کو ابسرڈزم ہوتا ہے، میننگ لیسنس ہوتا ہے تو انسان جو بیگانہ فیل کرتا ہے، وہ سوسائٹی سے بیگانگی فیل کرتا ہے، وہ فیملی سے بیگانگی فیل کرتا ہے، وہ اپنے آپ سے بیگانگی فیل کرتا ہے، وہ اپنے پولیٹیکل سسٹم سے بیگانگی فیل کرتا ہے، مذہب سے بیگانگی فیل کرتا ہے، اپنی نامز اور ویلیوز سے بیگانگی فیل کرتا ہے، اس کو کئی دفعہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں سے بیگانگی فیل ہوتی ہے، وہ لائف سے بیگانگی فیل کرتا ہے، اور بعض اوقات اس کو اپنی ذات سے بھی بیگانگی فیل ہوتی ہے، اور یہ ان کریکٹرز میں پائی جاتی ہے تھیٹر آف دا ابسرڈ کے کریکٹرز میں، کہ وہ اپنے آپ سے تنگ ہوتے ہیں۔ پھر فریگمنٹیشن مین کہ یہ جو تھیٹر آف دا ابسرڈ کے ڈرامے ہیں، ان کے اندر فریگمنٹیشن بھی ہوتی ہے کہ یہ ان کی بات جو ہوتی ہے، جو وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ان کا آپس میں کوئی رابط بھی کئی دفعہ نظر نہیں آتا، ریپیٹیشن بھی ہوتی ہے۔ پھر وہ کریکٹرز یہ صرف باتیں، یہ ڈائلاگ فریگمنٹڈ نہیں ہوتے، ان سب کی جو آئیڈیاز ہیں، جو ان کا تھنکنگ پیٹرنز ہے، جو بولنے کا جو انداز ہے، جو سوچنے کا انداز ہے، جو ڈیل کرنے کا انداز ہے، جو بیہیویئر ہے، جو ایٹیچیوڈ ہے، وہ سارا فریگمنٹڈ ہوتا ہے، سارا ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے، انتشار کا شکار ہوتا ہے۔ پھر ان کی رائٹنگ جو ہے وہ انکنونشنل رائٹنگ ہوتی ہے۔ اب انکنونشنل رائٹنگ جو ہے، اس کی ہم بات کریں تو یہ سٹائل آ جاتا ہے تھیٹر آف دا ابسرڈ لکھنے والوں کا۔ جیسے اگر ہم اس کے اندر کریکٹر کی بات کریں تو آپ کو تھیٹر آف دا ابسرڈ کے اندر نو پراپر کریکٹر، ان کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی، ان کا کوئی سوشل بیک گراؤنڈ، کوئی پولیٹیکل، کوئی مذہبی، کوئی ایتھیکل، کوئی فیملی، کچھ بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور وہ ان کو کوئی پتہ نہیں لگتا ان کے بارے میں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، انہوں نے کدھر جانا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ان کی ایم لیسنس ہے ان کی زندگی میں۔ تو کریکٹر جو ہے نا، ان کی آئیڈینٹی جو ہے نا، وہ سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے اس کے اندر، یہ اسٹائل کا ہوتا ہے کہ ان کا پتہ ہی نہیں لگتا۔ پھر اس میں جو ڈائلاگ ہوتے ہیں، اب ڈائلاگ میں اس کے جو آپ دیکھیں تو ان میں کنفیوژن ہوتی ہے، اس کو ریپیٹیشن ہوتی ہے، آرٹیفیشل ڈائلاگ ہوتے ہیں، ایک ڈائلاگ کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، لفظوں کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، ان کا آپس میں کنیکشن بھی کوئی نہیں ہوتا۔ پھر ڈینوما، جو ٹریڈیشنل ڈرامہ اس کے اندر ڈینوما ہوتا ہے، یعنی ٹریجڈی یا جو چل رہی ہے، جو پلے چل رہا ہے، اس کا آخر میں کوئی نہ کوئی کنکلوژن، ڈینوما کا مطلب ہوتا ہے اینڈ آف دا ٹریجڈی، اینڈ آف دا پلے، ٹریجڈی ہے یا کامیڈی ہے جو بھی اس کا پلے، تو وہاں پر کوئی نہ کوئی کنکلوژن ہوتا ہے، اس کو ڈینوما کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو تھیٹر آف دا ابسرڈ ہے، ان کی آخر میں ڈینوما نہیں ہوتا، ان کی کہانی جیسے ویٹنگ فار گاڈو میں آخر میں دونوں پارٹس میں وہ آخر میں یہ کہتے ہیں کہ لیٹس موو، دے ڈونٹ موو، لیکن وہ موو نہیں کرتے، یہ اس کو کہتے ہیں کہ نو ڈینوما۔ جب ڈینوما نہیں ہے تو اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ میننگ لیسنس آف لائف ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، ان کا کوئی ایکشن ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر اس میں پلاٹ، جیسے ویٹنگ فار گاڈو میں نتھنگ ٹو بی ڈن، یہی ہے کہ پلاٹ اس کا نہ پراپر بگننگ، نہ مڈل، نہ اینڈ، نہ ڈینوما، نہ رائزنگ ایکشن، نہ فالنگ ایکشن، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس جسٹ ایک صحیح عجیب سی ایک امیلگمیشن ہوتا ہے۔ سیٹنگ اس میں ٹائم کی سمجھ نہیں لگتی، پلیس کی سمجھ نہیں لگتی، آئیڈینٹی نہیں سمجھ لگتی، اسٹیج عموماً ایمپٹی ہوتا ہے، ڈائلاگس کی سمجھ نہیں لگتی، انکلیئر ہوتے ہیں۔ پھر اس میں ریپیٹیشن بہت زیادہ پائی جاتی ہے، آپ کو کریکٹرز کی ریپیٹیشن ملے گی، یعنی وہ بار بار آئیں گے، ان کی باتوں کی ریپیٹیشن ملے گی، لفظوں کو ریپیٹ کریں گے، آئیڈیاز کو ریپیٹ کریں گے، اس کے علاوہ ان کی سیٹنگ ریپیٹ ہوگی، ان کے ڈائلاگ ریپیٹ ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری ان کے ریپیٹیشن بہت زیادہ آتی ہے ان کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو اگر ہم ملائیں، یہ سارے کریکٹرسٹکس، یعنی اگر ہم نے کوئی یہ دیکھنا ہو کہ کوئی تھیٹر آف دا ابسرڈ کا جو پلے ہے تو وہ کیسے تھیٹر آف دا ابسرڈ کا پلے ہے، تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں ملیں گی، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ تھیٹر آف دا ابسرڈ کا پلے ہے، اور اسی کو ہم ابسرڈزم بھی کہتے ہیں، جو کہ ایک لٹریری موومنٹ ہے۔